السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں BCN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد عباسی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی اچھے دوست انوار عباسی صاحب، سینئر اینکر پرسن 7 نیوز اور مختلف چینلز، مختلف اخبار کے بعد جو ہے اب ماشاءاللہ ایڈیٹر روزنامہ سپریم بھی ہیں۔ تو ان سے جانیں گے کہ ان کو صحافت کا شوق کب سے پیدا ہوا، اور آج سے 10 سال 12 سال پہلے صحافت بہت مشکل تھی، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں راشد بھائی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو انیشیٹو لیا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، آپ نے BCN نیوز کا یہاں پر ابتدا کی، اس کا آغاز کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اسے یہاں پر جس طرح آپ کا یہ نیٹ ورک چل رہا ہے اور مختلف علاقوں سے ملک گیر آپ کی جہاں نمائندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف شہروں سے بھی آپ کو نمائندگان آپ کو جوائن کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی BCN نیوز کی مقبولیت کی ایک دلیل ہے کہ آپ بڑے پروفیشنل انداز میں اپنے اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں۔ اور بالخصوص اگر بات کی جائے رورل ایریا کی، دیہی علاقوں کی، تو وہاں کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، انہیں بیٹر طور پر جو نیشنل میڈیا اس میں اجاگر نہیں کیا جاتا، اور یہ سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہاں کے دیہی علاقوں میں بالخصوص باراکاؤ، اس کے سراؤنڈنگ ایریا کے جو مسائل ہیں اسے آپ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں اور بہت سارے ہزاروں لوگوں کی آپ آواز بن سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ راشد بھائی صاحب، آپ نے سوال کیا صحافت کے حوالے سے، تو صحافت کا میں نے آغاز 2006 میں کیا تھا، ایک نیشنل قومی روزنامے سے، روزنامہ یونیورسل سے میں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اچھا، اس وقت چونکہ پرنٹ میڈیا کا بڑا دورہ تھا، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ لوگ بڑے شوق سے ایک سنگل کالم خبر لگوانے کے لیے 10 چکر آفس کے لگایا کرتے تھے، یار کہ ہماری یہ خبر لگا دے۔ اور اگر کسی شخص کی، کسی سیاسی رہنما کی، کسی سیاسی ورکر کی اگر کسی اخبار میں خبر شائع ہوتی تھی تو وہ سینکڑوں کے حساب سے وہ اخبار بھی خرید لیتا تھا اور لوگوں کو دکھاتا تھا، یار فلاں اخبار میں میری خبر پبلش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اگر کسی کرپشن کے حوالے سے کوئی، اگر کسی ادارے کی کرپشن کے حوالے سے خبر آپ پبلش کر رہے ہیں کسی اخبار میں، تو بہت سارے ہرڈلز آپ کو فیس کرنے پڑتے تھے، بہت ساری مشکلات دیکھنی پڑتی تھی۔ اپروچ کیا جاتا تھا، پہلے تھریٹ کیا جاتا تھا، اگر آپ کسی کی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں، تو پھر آپ کے تعلق کے لوگ، جیسے آپ جیسے دوستوں کو بیچ میں ڈال دیا، اگر اس سے بھی نہیں تو پھر وہ 3rd ڈگری جو ان کا طریقہ ہوتا تھا، تکنیک ہوتی تھی، کسی سے فون کروا دیا، کسی اعلیٰ شخصیت سے کہ جی ایسا نہ کریں۔ تو یہ چیزیں اس وقت کی صحافت میں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، الیکٹرانک میڈیا کے بھی لوگ اتنے اویئر نہیں تھے، بالخصوص اگر جس ٹرائب سے میں تعلق رکھ رہا ہوں، جس علاقے سے، جس ایریا سے، جس ریجن سے میرا تعلق تھا، تو وہاں پر ٹی وی کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اخبارات ہوا کرتے تھے۔ اور اس دور میں وہاں پر روزنامہ شمال جو تھا وہ یوں سمجھیں کہ ایبٹ آباد اور ہزارہ ریجن کا ایک جنگ اخبار تھا۔ میں روزنامہ جنگ کے ساتھ بھی ایز اے کورسپونڈنٹ رہا ہوں، خبریں، مختلف نیشنل جو قومی اخبارات ان کے ساتھ میں رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ جو اہمیت اس وقت وہاں پر، اس وقت روزنامہ شمال کی ہوا کرتی تھی، اگر چھوٹی سی سنگل کالم خبر بھی اگر کسی کے خلاف آ جاتی یا کسی کے حق میں آ جاتی تو اس کا دوسرے دن بڑا زبردست رسپانس ملا کرتا تھا۔ میں نے روزنامہ جنگ میں کیا، خبریں میں نے رپورٹنگ کی، لیکن مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اگر علاقائی جو مسائل ہیں، بالخصوص اپنی تحصیل کے حوالے سے اگر اسے اجاگر کرنا ہے تو آپ نمائندگی لیں روزنامہ شمال کی۔ شجاع پاشا صاحب کا وہ اخبار ہے، بڑا مشہور اور بڑا معروف اخبار تھا، ایبٹ آباد کا، اب بھی ہے۔ تو میں نے اس کی نمائندگی لی اور اس کے بعد میں نے ایک سنگل کالم خبر میری لگی، پہلی خبر تھی میری روزنامہ شمال میں۔ میں اب ذکر نہیں کرنا چاہتا جس سیاسی شخصیت کے خلاف لگی تھی۔ تو دوسرے دن میں 10 بجے تک میں نے دیکھا کہ کم از کم 20-25 کالز آ چکی تھی نا اس خبر کے حوالے سے۔ تو میں اٹھا، میں نے کہا خیر وہ اتنی کالز آ رہی ہیں، خیر فردن میں نے کال بیکس کی، یار آپ نے یہ کیا کر دیا۔ یہ خبر ایک کرپشن تھی علاقے کے، مطلب پائپس تھے، ایک سیاسی شخصیت نے اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پہ تقسیم کر دیے تھے، مطلب جہاں پر ضرورت تھی پائپس کی، وہاں پانی کی ضرورت تھی، وہاں پہ دیے نہیں تھے، اور وہاں پہ لوگوں کو پیسے تقسیم کر دیے۔ تو اس حوالے سے میں نے خبر دی تھی، پبلک ہیلتھ کے حوالے سے کرپشن کی خبر تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ میرے چچا جان کو ساتھ لے کر ایک جرگہ میرے پاس آ گیا
کہ جی آپ نے یہ کیا کیا. میرے چاچا جان کو بیچ میں ڈالا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف یہ خبر لگا دی. آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں. کسی چچے تائے مامے کو یا کسی رشتہ دار کو ساتھ لے کے یہ کہا جاتا ہے وہ دیکھیں گے آپ کے بھتیجے نے, بھانجے نے, بیٹے نے میرے خلاف اس طرح کی خبر, میری جو اس سے جو ہے عزت نفس بڑی مجروح ہوئی ہے اس خبر سے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مطلب میں جنگ میں بھی رپورٹنگ کرتا رہا, خبریں میں بھی, دیگر بڑے جو اخبارات تھے ان میں کرتا رہا, پاکستان میں نے کی وہ ساری, وہاں مجھے اس طرح کا وہ ری ایکشن نہیں ملا. تو شمال مطلب یہ وہ اخبار تھا کہ جو پڑھا جاتا تھا. اس سے اس بات کا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کافی پڑھا جاتا ہے اس علاقے میں, اور میں بہتر طور پر مطلب اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں انہیں اجاگر کر سکتا ہوں تو اس اخبار سے ہی کر سکتا ہوں. پھر میں نے روزنامہ شمال کے ذریعے اپنے علاقائی مسائل کو اجاگر کیا. میں نے پی ٹی وی میں ایز اے کورسپونڈنٹ بھی وہاں سے کیا, لورا گلیات سے کیا. اس کے علاوہ روزنامہ جنگ میں مجھے یاد ہے کہ میں نے جو اس کا کامن کلر پیج ہوتا ہے, ایڈیشن ہوتا ہے, اس پہ میں نے ایک ڈائری لکھی تھی تحصیل لورا کے حوالے سے مسائل پر. اور اس وقت کے جو ممبر قومی اسمبلی تھے مرزا جاوید بھائی صاحب اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب, بیرسٹر جاوید بھائی صاحب اس وقت MP ہوا کرتے تھے. میں نے وہاں کے مسائل کو اجاگر کیا کہ وہاں کے تحصیل لورا کے عوام کے مسائل کیا ہیں اور کن کن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. روڈز کے حوالے سے, پانی پینے کے پانی کے حوالے سے, اسکولوں, ہیلتھ یونٹس کے حوالے سے میں نے اس میں ذکر کیا. تو دوسرے دن اس کا بڑا سخت رد عمل آیا اور آپ کے ایک ممبر صوبائی اسمبلی صاحب, ان کو بڑا ناگوار گزرا اور انہوں نے اس وقت کے جو اب بھی وہ ایڈیٹر ہیں حنیف خالد صاحب, ان کو اپروچ کیا کہ جی دیکھیں جی آپ یہ نمائندہ ہے ہمارے علاقے کا اور جنگ جیسے اخبار میں ہمارے خلاف اس طرح کی خبر لگی ہے, تو یہ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ان کے دوست تھے, وہاں پہ نیبر بھی تھے, G9 میں وہ رہتے تھے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری خبریں روزنامہ جنگ میں رکنا شروع ہو گئیں. مطلب تحریک ہزارہ کا جلسہ ہی نہیں. صحافت آج کل اینڈرائڈ سیٹ, اگر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے تو وہ صحافی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کو روزانہ کروڑوں ایسے صحافی جو ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرنے والے, جو اینڈرائڈ فون استعمال کرنے والا ہر شخص وہ صحافی ہے آج کل. مطلب خبر کہیں سے بھی آپ کو سوشل میڈیا آپ کبھی دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ سے, ہر گلی محلے سے, ہر جگہ آپ کو خبریں مل رہی ہوتی ہیں. مطلب صحافت ہو رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کا, اور فیوچر ہے بھی ڈیجیٹل میڈیا کا. آپ کو پہلے ایک زمانہ تھا کہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا, آپ کو پتہ ہے کہ بڑا شوق ہوا کرتا تھا لوگوں کو اپنے اخبارات میں اپنی خبر پبلش کروانے کے لیے. اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا کا ایک دور آیا, اس میں بھی بڑا شوق ہوا کرتا تھا لوگوں کو کہ اسی طرح میں ٹی وی اسکرین پہ آ جاؤں. اور ہمیں بھی بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ اب جب ٹی وی اسکرین پر آ کر ہم کوئی پروگرام کر رہے ہوتے تھے یا کہ کوئی خبر یا بیپر وغیرہ, لائیو بیپر یا کوئی اس طرح کا دے رہے ہوتے تھے, تو بار بار خود بھی دیکھا کرتے تھے کہ یار فلان ٹی وی پہ اس کے بعد میں ریکارڈنگ نکلوا کے یہ سوشل میڈیا پہ کر دیا ہے. بڑا ہمیں بھی شوق ہو, لوگوں کو فون کیا کرتے تھے یار میرا پروگرام چلنے لگا ہے. میں نے روز ٹی وی میں کافی پروگرام کیے ہیں عوامی مسائل پہ, روز نامچہ, بے نقاب ثبوت کے ساتھ, روز ایکسکلوزیو کے نام سے بے شمار میں نے پروگرامز کیے. میں نے اپنے علاقے لورا میں بھی بے شمار جا کے پروگرامز کیے روز ٹی وی کے حوالے سے. پھر آہستہ آہستہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ شوق بھی جاتا گیا, میرا بھی جاتا گیا کہ مطلب ایک وہ چارم ہوا کرتا تھا کہ اسکرین پر آنے کا, وہ بھی ختم ہوا. دیکھیں راشد بھائی صاحب, میں نے صحافت کو اپنا نصب العین سمجھا. میں نے سمجھا کہ